عاصم نے مضطرب سا ہو کر کہا، سمیرہ ذرا ٹھہرو۔ وہ رک گئی تو عاصم نے ایک ثانیہ توقف کے بعد کہا کہ ہم ابھی تک ایک دوسرے کو دن کی روشنی میں نہیں دیکھ سکے۔ سنو، اگر کل طلوع آفتاب کے وقت تم اس ٹیلے کے دوسری طرف آ سکو تو میں گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر سے گزرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر آپ نہ آئے تو میں غروب آفتاب تک وہیں بیٹھی رہوں گی۔ میں ضرور آؤں گا۔ سمیرہ وہاں سے چل پڑی، چند قدم اٹھانے کے بعد رکی اور ایک ثانیہ مڑ کر دیکھنے کے بعد بھاگتی ہوئی درختوں میں روپوش ہو گئی۔ عاصم کچھ دیر بے حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر ایک لمبی سانس لینے کے بعد اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اسے اس بات کا احساس ضرور تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ سکا، لیکن وہ کسی پریشانی یا اضطراب کی بجائے ایک طرح کا سکون اور اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، یہ اچھا ہوا کہ مجھے اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اتنی مختصر سی ملاقات میں اسے کس طرح تمام باتیں سمجھا سکتا تھا۔ اس کے آنسو پوچھنے، تسلی دینے اور حال اور مستقبل کے ہولناکیوں کے متعلق اسے اپنا ہم خیال بنانے کے لیے وقت کی ضرورت تھی۔ لیکن کیا یہ درست ہے کہ آج مجھے اس کے ساتھ اطمینان سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا تو ہماری یہ ملاقاتیں آخری ہوتی؟ عاصم اپنے دل کی گہرائیوں میں اس سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا اور اسے ایسا محسوس ہوتا تھا ایک بے پناہ قوت کے سامنے اس کے ذہنی حصار کی تمام بنیادیں مسمار ہو رہی ہیں، اور وہ ایک ایسی چیز سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے۔ اس کا سکون و اطمینان پھر ایک بار اضطراب میں تبدیل ہو رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، سمیرہ، کاش ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھتے، کاش تم عادی کی بیٹی یا میں سہیل کا بیٹا نہ ہوتا۔ میں تمہیں کیسے سمجھا سکوں گا ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں؟ میں اپنے آپ کو بھی یہ کیسے سمجھا سکتا ہوں کہ میں نے جس راستے پر قدم اٹھایا ہے وہ سمیرہ کے گھر کی چار دیواری کے باہر ہی ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے اس کی کوئی منزل نہیں۔ ہم کس قدر مجبور اور بے بس ہیں، ہم کتنے نادان اور بے وقوف ہیں۔ نہیں سمیرہ، مجھے ایک نہ ایک دن ہمت سے کام لینا پڑے گا، اگر اگلی ملاقات پر نہیں تو اس سے اگلی ملاقات پر مجھے اپنے دل پر جبر کر کے تم سے یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے جو خواب دیکھے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں، ہم نے امیدوں کے جو محل تعمیر کیے ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں، ہمارے مقدر میں محرومی اور بدنصیبی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر ہم اس دن کا انتظار کیوں کریں جب زمانے کے بے رحم ہاتھیں ہمیں زبردستی ایک دوسرے سے جدا کر دیں؟ ہم اپنے خاندانوں اور قبیلوں کو یہ موقع کیوں دیں کہ وہ تلواریں سونت کر ہمارے درمیان کھڑے ہو جائیں؟ ہم ایک تاریک اور خطرناک راستے پر اتنی دور کیوں چلے جائیں کہ ہمارے لیے مڑ کر دیکھنا بھی مشکل ہو جائے؟ سمیرہ میری سمیرہ، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمت سے کام لوگی، تم آنسو نہیں بہاؤ گی۔ میں اپنے انجام سے نہیں ڈرتا، لیکن میں تمہیں ان راستوں پر نہیں لے جاؤں گا جو کانٹوں سے بھرے ہیں۔ تم ایک عورت ہو اور تمہارے آلام و مصائب میرے لیے ناقابل برداشت ہوں گے۔ گھر میں میں اپنے بستر پر لیٹتے وقت عاصم کو صبح کی ملاقات کا وعدہ یاد آیا اور وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، اور پھر اگلے دن طلوع آفتاب کے وقت عاصم نے ٹیلے کے قریب اپنا گھوڑا روکا۔ اسے اچانک یہ محسوس ہوا کہ اس دنیا کی ساری دل فریبی، رعنائی اور دلکشی سمٹ کر سمیرہ کے وجود میں آ گئی ہے۔ وہ اس کے سامنے چند لمحات سے زیادہ نہ رک سکا، لیکن یہ چند لمحات اس کے شعور و احساس کی ساری وسعتوں کو اپنی آغوش میں لے چکے تھے۔ سمیرہ کے چہرے پر امید کی روشنی، ہونٹوں پر زندگی کی مسکراہٹیں اور آنکھوں میں محبت کی التجائیں تھیں، اور اس روشنی میں ان مسکراہٹوں اور ان التجاؤں کے سامنے اسے اپنے ماضی کے علام و مصائب، حال کی الجھنیں اور مستقبل کے خدشات بے حقیقت محسوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے دبی زبان سے ایک دوسرے کا نام لیا اور ان کی خاموش دنیا نغموں سے لبریز ہو گئی۔ سمیرہ نے کہا، عاصم، اب آپ جائیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھیں۔ عاصم نے ایسا محسوس کیا کہ کسی نے اسے جھنجھوڑ کر خواب سے بیدار کر دیا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ایک دن دوپہر کے وقت حبیرہ اپنے مکان کے صحن میں کھجور کے گھنے درختوں کے نیچے سو رہا تھا، اور سعاد اسے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی اون کاٹ رہی تھی۔ عاصم صحن میں داخل ہوا اور سعاد نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر کر یہ گیت گانا شروع کر دیا۔ دشمن نے میرے عمزات پر جادو کر دیا ہے، دشمن نے میرے عمزات پر جادو کر دیا ہے، اس کے ہاتھ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہے، اب ان حوروں کی پیاس کون بجھائے گا جو دشمن کے خون کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ عاصم کچھ دیر غصے اور اضطراب کی حالت میں کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، سعاد، اگر تم نے میرے سامنے دوبارہ یہ گیت گانے کی کوشش کی تو میں تمہارا چرخہ توڑ ڈالوں گا۔ سعاد نے بے پرواہی سے جواب دیا، میرا چرخہ توڑنے کے سوا آپ اور کر ہی کیا سکتے ہیں، لیکن اس میں خون نہیں جو آپ کے باپ اور بھائیوں کی روحوں کی پیاس بجھا
सुलझा सके। साद का ये ताना आसिम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। वह उसे बेहद अजीज़ थी और हर मामले में उसकी तरफदारी किया करती थी, लेकिन आमिर की जान बचाने के बाद वो अपने चाचा और दूसरे रिश्तेदारों की तरह साद की नज़रों से भी गिर चुका था। इब्तदा में वो उससे ये कहा करती थी कि मेरी सहेलियाँ मुझे ताना देती हैं कि तुम्हारा आमजाद बुज़दिल हो गया है, लेकिन जब इस किस्म की बातें बेअसर साबित हुई तो उसने अपने वालिदैन की तक़लीद में उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। साद की इस तर्ज़ अमल ने आसिम के लिए घर की फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा मसमूम बना दिया। उसने कहा, साद, तुम्हें ज़्यादा दिन इस किस्म के गीत गाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। साद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें उससे क्या? साद कुछ देर बेहिस्सो हरकत बैठी उसकी तरफ देखती रही और उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। बाला आखिर उसने कहा, भाईजान, अगर आप मुझसे खफा हो गए हैं तो मैं कभी ऐसी गीत नहीं गाऊंगी। आसिम ने कदरे नर्म होकर कहा, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, लेकिन कुछ अरसे के लिए मेरा यहाँ से जाना ज़रूरी है। साद ने कहा, नहीं नहीं अब्बा जान, आपको इजाज़त नहीं देंगे। हबीरा ने अचानक आंखें खोली और उठकर बैठते हुए कहा, क्या बात है आसिम, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शाम जा रहा हूँ। हबीरा ने मुस्तरब होकर कहा, तुम घर छोड़कर भागना चाहते हो? नहीं, मैं तिजारत की नीयत से जा रहा हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि ईरानी लश्कर की पेशकदमी के बाद अरब के ताजिर अब शाम का रुख नहीं करते। आसिम ने जवाब दिया, मुझे परसों ये इत्तला मिली थी कि कबीला गतफ़ान के ताजिर जिनके हमराह मैंने यरूशलेम से सफ़र किया था अनकरीब दोबारा शाम जा रहे हैं। मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। सरदस्त ईरानियों की पेशकदमी से दमिश्क और यरूशलेम को कोई ख़तरा नहीं। शुमाल के शहरों में सरासीमगी की वजह सिर्फ ये है कि वहाँ से बाज़ खुशहाल लोग अपना मालो मता सिमट कर कुस्तुनतुनिया और इस्कंदरिया का रुख कर रहे हैं, लेकिन उसका एक नतीजा ये भी है कि वहाँ बाज़ कीमती अशिया नहायत सस्ते दामों बिक रही हैं। अगर आप पिछले नफ़ा में से कुछ रकम दे सकें तो मेरा ये सफ़र भी बहुत कामयाब होगा। अगर मैंने दमिश्क से आगे जाने में कोई ख़तरा महसूस किया तो मैं वहीं से वापस आ जाऊंगा। अब तक दमिश्क और शाम के शुमाली इलाक़ों से ताजिरों के कई और काफ़िले दमिश्क पहुंच चुके होंगे और वहां कपड़े और भी सस्ते होंगे। अगर मुझे इस सफ़र से किसी फ़ायदे की उम्मीद न हो तो भी कुछ अरसे मेरा घर से दूर रहना ज़रूरी है। हबीरा देर तक सर झुकाए फिर सोचता रहा। फिर उसने आसिम की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे हिस्से की रकम को हाथ नहीं लगाऊंगा। वह तुम जब चाहो ले सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी तिजारत से कोई दिलचस्पी नहीं। अब मुझे लोगों का ये ताना भी सुनना पड़ेगा कि मेरा भतीजा बनु खजरज के खौफ से घर छोड़कर भाग गया है। तुम अगर चाहो तो अपने हिस्से का बाग भी फ़रोख्त कर सकते हो। आसिम ने कहा, चाचा जान, आपको मालूम है कि मैं लड़ाई से नहीं डरता, लेकिन ओस और खजरज की लड़ाई का नतीजा हम दोनों की तबाही के सिवा कुछ नहीं हो सकता। उससे सिर्फ यहूदियों को फ़ायदा पहुँच सकता है। हबीरा ने कहा, ये तुम्हारे ख़यालात नहीं हो सकते, ये किसी का जादू बोल रहा है। ये दुरुस्त है कि गुज़श्ता जंग में तादाद और असलहा की बरतरी के बाद खजरज का पल्ला भारी रहा, लेकिन फ़तह के बावजूद दुश्मन को कई महीने हमारे सामने आने की ज़रूरत न हुई। उसके बाद दुश्मन ने अचानक तुम्हारे बाप का कत्ल कर दिया और हमारे लिए ये ज़रूरी हो गया है कि आइंदा लड़ाई के लिए पहला हम करें। जब तुम शाम से तलवारें ख़रीदने गए थे तो खजरज ने हमें मुतअद्दिद बार लड़ाई के लिए ललकारा था। मैंने समझा बुझाकर अपने कबीले के आदमियों का जोश ठंडा कर दिया था। मैं उन्हें ये समझाया करता था कि कुछ दिन सब्र व तहम्मुल से काम लो। तुम्हें लड़ाई के लिए अच्छी तलवारों की ज़रूरत है और आसिम तुम्हारे लिए शाम से बेहतरीन तलवारें ला रहा है। तुम्हें लड़ाई में एक बहादुर रहनुमा की ज़रूरत है और वो मेरे भतीजे के सिवा और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें इसका इंतज़ार करना चाहिए। कबीले के नौजवान मुझसे बार बार पूछा करते थे कि आसिम कब आएगा। हमें अपने दुश्मनों से बुज़दिली और बेगैरती के ताने कब तक सुनने पड़ेंगे। लेकिन तुम आए तो तुम्हारी दुनिया बदल चुकी थी। कबीले के लोग मुझ पर हंसते हैं, काश मैं उस दिन के लिए ज़िंदा न रहता, लेकिन मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। ये सब आमिर या आदि के जादू का असर है और मुझे मालूम है कि जब तक तुम अपनी तलवार से उनका खून नहीं बहाते इस ख़तरनाक जादू का असर ज़ाइल नहीं होगा। आसिम ने कहा, लेकिन चाचा जान, मैं फिर वही सवाल करता हूँ कि अगर मुझ पर किसी का जादू का असर है तो कबीला खजरज को क्या हो गया? उन्होंने भी तो 2.5 महीने लड़ाई के लिए पहल करने की ज़रूरत नहीं की। हबीरा ने जवाब दिया,
انہیں پہل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ وہ فاتح ہیں اور ہر مقتول کا قصاص لے چکے ہیں۔ پھر تمہارے طرز عمل سے انہیں یہ اطمینان بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے، لیکن وہ پہل کریں یا نہ کریں، اب ہمارا قبیلہ دیر تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ میں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ دن ٹھہر جاؤ، ذرا میرے بھتیجے پر سے جادو کا اثر زائل ہو جانے دو۔ عاصم نے کہا مجھے یقین ہے کہ ہمارے قبیلے کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یثرب کے یہودی ہم سے زیادہ دور اندیش ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور کھڑا کر دیں گے کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ ہمارے درمیان امن کی یہ 2.5 مہینے ان کے لیے کچھ کم تکلیف دہ نہیں تھے۔ حبیرہ نے برہم ہو کر کہا تم ہر بات میں یہودیوں کا ذکر لے آتے ہو، لیکن انہیں ملامت کر کے تم اپنی ذمہ داریوں سے بچ نہیں سکتے۔ عاصم نے کہا چاچا جان، کیا یہ درست نہیں کہ یہودی درپردہ اوس اور خزرج کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں، دونوں کو قرض دیتے ہیں تاکہ ہم لڑائی جاری رکھ سکیں؟ کیا انہوں نے مجھ پر عامر کے قتل کا جھوٹا الزام نہیں لگایا تھا؟ حبیرہ نے کہا میں تمہیں یہودیوں کو ملامت کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن تم ان باتوں سے یہ نتیجہ کیسے نکالا کہ بنو خزرج ہمارے دوست بن گئے ہیں؟ بنو خزرج ہمارے دوست نہیں، لیکن میں ان سے زیادہ خطرناک دشمن کو دیکھ چکا ہوں۔ میں کسی ایسی لڑائی کے لیے تلوار نہیں اٹھا سکتا جس سے صرف یہودیوں کے مقاصد کی تکمیل ہوتی ہو۔ حبیرہ نے سوال کیا جب ہمارے بچے بوڑھے اور جوان خزرج کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو تم اس وقت بھی تلواریں اٹھانے میں پشو پیش کرو گے؟ معلوم نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس وقت یہاں نہیں ہوں گا اور مجھے یہودیوں کے چہروں پر خوشی کی مسکراہٹیں دیکھنے کی اذیت برداشت کرنی نہیں پڑے گی۔ چاچا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اوس اور خزرج 2 بھائی نہ تھے؟ کیا ہمارے اور ان کا خون ایک نہیں؟ حبیرہ نے غضبناک ہو کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تم بالکل پاگل ہو گئے ہو۔ کاش میں تمہارے جادو کا علاج کر سکتا۔ تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا۔ میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بھائی کا بیٹا جس کی غیرت اور حمیت پر میں فخر کر سکتا تھا مر چکا ہے۔ حبیرہ کی بیوی کمرے سے باہر نکلی اور آگے بڑھ کر بولی کیا ہوا؟ آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ کیا جادو کا اثر ان باتوں سے زائل ہو جائے گا؟ حبیرہ نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کی بیوی سعد کے قریب بیٹھ گئی۔ قدر توقف کے بعد اس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا سالم نہیں آیا؟ عاصم نے جواب دیا وہ عباد کے ساتھ مویشی لے کر آ رہا ہے، میں ذرا پہلے آ گیا تھا۔ اچانک صحن سے باہر چند آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں اور یہ سب پریشان ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ حبیرہ کی بیوی کا بھائی منظر بن عقیل، اس کے 2 جوان بیٹے مسعود اور جابر، ان کے پیچھے قبیلے کے 7 اور آدمی بھی صحن میں داخل ہوئے۔ حبیرہ پریشانی کی حالت میں کھڑا ہو گیا اور منظر کی طرف دیکھ کر بولا معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے۔ منظر نے جواب دیا تمہیں عاصم نے کچھ نہیں بتایا، اس نے آج ایک اور معرکہ سر کیا ہے۔ حبیرہ نے عاصم کی طرف دیکھا لیکن وہ خاموش کھڑا رہا۔ عاصم کی چچی نے منظر سے مخاطب ہو کر پوچھا بھائی جان کیا ہوا؟ منظر نے جواب دیا عدی کے لڑکے نے ہماری چراگاہ پر حملہ کر دیا تھا اور عاصم نے ہمارے خلاف ان کی حمایت کی ہے۔ عاصم چلایا یہ غلط ہے، ان کی چند بکریاں اور اونٹ ہماری چراگاہوں کے قریب آ گئے تھے۔ مسعود اور جابر انہیں گھیر کر چراگاہ کے اندر لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد عدی کے بیٹے اور نوکر پہنچ گئے اور میں نے ان کے جانور ان کے حوالے کر دیے۔ منظر نے کہا اور تمہیں میرے بیٹوں کے مقابلے میں ان کی طرفداری کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ جابر بولا عاصم بالکل جھوٹ کہتا ہے، ان کے جانور ہماری چراگاہ میں پہنچ چکے تھے اور ہم ان پر قبضہ کرنے میں حق بجانب تھے۔ ان کے نوکروں نے ہمیں دھمکیاں دیں اور شور مچا کر اپنے قبیلے کے آدمیوں کو جمع کر لیا۔ ہم اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہے تھے کہ عاصم نے جانوروں کو ہانک کر ان کی طرف بھیج دیا اور ہمیں ملامت کی۔ عاصم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا جابر اگر تمہارے والد اور میرے چاچا یہاں موجود نہ ہوتے تو تم مجھے جھوٹا کہنے کی جرات نہ کرتے۔ منظر نے غضبناک ہو کر کہا تم میرے بیٹے کو مرعوب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر آج میں وہاں موجود ہوتا تو دیکھتا کہ عدی کے بیٹے کس طرح اپنے جانور چھوڑا کر لے جاتے ہیں اور تمہیں ہمارے دشمنوں کی حمایت میں زبان کھولنے کی کیسے جرات ہوتی ہے۔ عاصم نے حقارت آمیز لہجے میں جواب دیا اگر آپ وہاں ہوتے تو ملاحظہ فرماتے کہ خزرج کے چند آدمیوں کو جمع ہوتے دیکھ کر آپ کے دونوں فرزند بھیڑیوں کی طرح ممیا رہے تھے اور انہیں اس بات کا بھی احساس نہ تھا کہ ان کی آوازیں پہاڑ کے دوسری طرف باقی چرواہوں کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ خزرج کے درمیان سے
خزرج کے آدمیوں سے تکرار کرنے والے دوسرے تھے، ان جوان مردوں کو تو ان کے قریب جانے کا حوصلہ بھی نہ ہوا۔ یہ کم از کم 100 قدم دور کھڑے تھے، اور مسعود نے تو ایک اونٹ بھی پکڑ رکھا تھا تاکہ بھاگنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنی ٹانگوں کی بجائے پرائی ٹانگوں سے کام لیا جائے۔ مسعود نے کہا، تم بکتے ہو، میں نے قبیلے کے دوسرے آدمیوں کو اطلاع دینے کے ارادے سے اونٹ پکڑا تھا۔ عاصم نے کہا، لیکن تم نے ان کے جانور گھیرتے وقت یہ کیوں نہیں سوچا تھا کہ جب ان کے 8-10 آدمی جمع ہو جائیں گے تو ان کا سامنا کرنے کے بجائے دوسروں کی طرف بھاگنے کی ضرورت محسوس ہوگی؟ کیا یہ صحیح نہیں کہ اس وقت بھی وہاں ہمارے آدمیوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن تم ہمارے آدمیوں کو لڑائی سے منع کر رہے تھے؟ ہاں، میں انہیں منع کر رہا تھا، لیکن اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ لڑائی کے وقت دشمن کا پہلا وار تم کرو گے تو میں تمہیں مایوس نہ کرتا۔ کیا یہ درست نہیں کہ میری طرح عدی کے بیٹے بھی اپنے آدمیوں کو لڑائی سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے؟ منظر نے دوسرے آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم سن رہے ہو کہ عاصم نے دوسری مرتبہ دشمن کے سامنے اپنے قبیلے کو ذلیل کیا ہے؟ عاصم بولا، میں نے کسی دشمن کی حمایت نہیں کی، صرف اپنے قبیلے کو تمہارے بیٹوں کے شر سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ منظر نے کہا، اگر تم حبیرہ کے بھتیجے نہ ہوتے تو میں تمہیں دوبارہ زبان کھولنے کی مہلت نہ دیتا۔ اس وقت یہاں تمہاری لاش نظر آتی۔ عاصم نے جواب دیا، اگر آپ کی تلوار بھی آپ کی زبان کی طرح تیز ہوتی تو مجھے واقعی ڈرنا چاہیے تھا، لیکن گزشتہ لڑائی میں آپ کے سارے جوہر کھل چکے ہیں۔ آپ دشمن کو للکارنے والوں میں سب سے آگے، لیکن لڑائی کے وقت سب سے پیچھے تھے، اور یہ سب لوگ گواہ ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ حبیرہ کی بیوی چلائی، عاصم شرم کرو، تم پاگل ہو، تم نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا۔ جابر غضبناک ہو کر آگے بڑھا اور اس نے عاصم کے منہ پر تھپڑ مارنے کی کوشش کی، لیکن عاصم نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کے ہاتھ کی آہنی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ چشم و زن میں عاصم نے اس کی کلائی مروڑ کر پیٹھ سے لگا دیا اور پھر زور سے دھکا دے کر اسے زمین پر گرا دیا۔ منظر اور مسعود غضبناک ہو کر آگے بڑھے، لیکن حبیرہ ان کے بیچ میں آ گیا اور چلایا، منظر، میری حالت پہ رحم کرو، تمہیں معلوم ہے کہ عاصم کے حواس بجا نہیں، اس پر جادو کا اثر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب یہ میرے پاس نہیں رہے گا، میں شرمسار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ منظر نے حقارت سے عاصم کی طرف دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا صحن سے باہر نکل گیا۔ اس کے بیٹے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور چند ثانیے بعد دوسرے لوگ بھی کچھ کہے بغیر وہاں سے چل دیے۔ سعاد، جو اب تک سکتے کے عالم میں یہ ماجرا دیکھ رہی تھی، روتی ہوئی ایک کمرے میں جا گھسی۔ حبیرہ کی بیوی اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہو کر بولی، تمہارے بھتیجے نے میرے بھائی کی توہین کی ہے، اب یا تو اسے گھر سے نکال دو یا میں یہاں نہیں رہوں گی۔ حبیرہ کو جواب دیے بغیر نڈھال ہو کر چٹائی پر بیٹھ گیا۔ عاصم نے کہا، چاچی، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، میں خود ہی یہاں سے جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ کچھ کہے بغیر اپنے شوہر کے قریب بیٹھ گئی۔ عاصم کچھ دیر تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا باہر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ حبیرہ نے پیچھے سے آواز دی، عاصم ٹھہرو۔ وہ رکا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ حبیرہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ یہ ایک غیر متوقع بات تھی۔ عاصم نے اپنے چاچا کی آنکھوں میں ہمیشہ نفرت اور انتقام کے شعلے دیکھے تھے۔ اس کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ حبیرہ اٹھ کر آگے بڑھا اور عاصم کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، سہیل کا بیٹا میرے گھر سے اس طرح نہیں جائے گا، اور یہ کہہ کر اسے کھینچتا ہوا کمرے کے اندر لے گیا۔ میں تمہیں جانے سے نہیں روکتا، میں جانتا ہوں کہ تم مجبور ہو اور بے بس ہو۔ عاصم نے کرب انگیز لہجے میں کہا، چاچا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو خوش نہ رکھ سکا۔ حبیرہ نے آگے بڑھ کر کمرے کے ایک کونے میں پڑا ہوا صندوق کو کھولا اور اس میں سے ایک تھیلی نکال کر عاصم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا مال ہے، میں نے اس میں سے صرف شمعون کے قرضے کی رقم نکال کر علیحدہ رکھ لی تھی۔ عاصم نے کہا، نہیں چاچا، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، اب میں نے تجارت کا ارادہ بدل دیا ہے۔ حبیرہ نے تلخ ہو کر کہا، عاصم، یہ لے لو، مجھے اس سے زیادہ تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو۔ عاصم نے مجبور ہو کر ان کے ہاتھ سے تھیلی لے لی، لیکن پھر قدر توقف کے بعد کہا، چاچا جان، ابھی میں یہیں ہوں، یہ تھیلی آپ اپنے پاس رکھتے تو بہتر ہوتا، میں چند دن کسی دوست کے ہاں ٹھہروں گا اور جاتے وقت یہ لے جاؤں گا۔ نہیں، اب میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور تمہیں کسی دوست کے ہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اب تم میرے ساتھ چند دن قیام کرنا بھی گوارا نہیں تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ کبیرہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔